سورہ الکوثر، انا توئنا کل کوثر، کوثر کے ہر مفسر کے اپنے ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ بھی ہے، سیکٹ کا بھی اپنا اپنا ہے. کچھ شیعہ برادر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے حضرت فاطمہ کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہمیں فاطمہ دے دیا ہے محمد، ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کثرت، ٹھیک ہے، کثرت آف ایوری تھنگ. کچھ کہتے ہیں وہ پانی ہے وہاں پہ جنت میں، ویلی ایک ہے، وہ کوثر ہے. تو کوثر کیا ہے آپ کے لحاظ سے، آپ کی انٹرپریٹیشن؟ سر جو پانی کے اوپر کثرت ہے نا، یہ دونوں کو ملا رہا ہوں. پانی کے اوپر جو کثرت ہے، وہ کثرت کس ہے؟ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ مجھے اس دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. انسان کا جو پرپس تھا، چھوڑے اس وقت دنیا کو ذرا پاز کر دیں، دنیا بننے سے پہلے چلتے ہیں ذرا 1 منٹ کے لیے، آپ کو کوثر کا مطلب سمجھ آتا ہے. جب دنیا بنی نہیں تھی ابھی اور ارواح میں وعدہ لیا جا رہا تھا اور انبیاء کو منصب دیا جا رہا تھا، تو انبیاء کو کیا منصب دیا جا رہا تھا کہ کون کتنے بندوں کا رسپانسبلٹی لیتا ہے، یاد رکھیے گا. تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے یہودی نصرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم انبیاء کی لسٹ بنائیں تو میٹرکس میں سب سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی کس کو ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، obviously آخری نبی کو، ٹھیک ہے، آخری نبی کو ملی ہے، کیونکہ ہر نبی کے بعد کسی اور نبی نے آ کے وہ جو ہے نا مشل پکڑ لینی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے مشل نہیں پکڑنی. سو جتنے بھی قیامت تک کی عوام ہے ان سب کا ذمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ مجھے اس دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا، ٹھیک ہے. سو حوض کوثر فائنل ڈیسٹینیشن پوائنٹ جہاں پہ آ کے پتہ چلے گا کہ بھائی یا رہ گئے یا تر گئے. نبی السلام نے پھر وہاں پہ جب کثرت کا مطلب ہے کہ جتنے بندوں کو پانی پلا رہے ہوں گے نبی السلام، اسی طریقے سے اس بندے کو کلینز کر دیں، ٹھیک ہے. سو وہ کیوں کلینز کر دیں؟ بیکاز جو اگلا سیشن ہے نا، اس میں وہ بغیر کلینزنگ کے آپ کی باڈی برداشت نہیں کر سکتی. وہ کسی اور دن ٹاپک میں کور کروں گا میں کہ جو حوض کوثر کے بعد والا جو سسٹم ہے، اس میں جب تک آپ نے وہ کوثر کا پانی نہیں پیا ہوا تب تک آپ کی باڈی کے اندر وہ کیمیکل میک اپ ہی نہیں تیار ہوا، اگلے سیشن کے لیے آپ کی باڈی نہیں سیٹ ہوئی تھی. تو اٹس ناٹ جسٹ پانی پی لیا، پیاس لگی ہوئی تھی. جیسے حضرت آدم نے وہ جو دانا کھایا تھا نا، بالکل اسی میٹرکس میں رکھیں اس کو. حضرت آدم کا جو دانا کھایا تھا، چلیں وہ تو منع ہوا تھا، مگر اس دانے میں جو طاقت تھی وہ کیا تھی؟ حضرت آدم نے جیسے حضرت حوا نے دانا کھایا تو اگلے سیکنڈ میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دم اپنے اوپر پٹے اور اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا دونوں نے، ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ پروجنی کریٹ ہو گئی ہے. جیسے وہ دانا کھایا پروجنی کریٹ ہو، اب عمل شروع ہو گیا. بالکل اس طریقے سے، کیونکہ باڈی چینج ہو گئی ہے، باڈی کے اندر کیمسٹری چینج ہو گئی ہے وہ دانا کھاتے ہی. بالکل اسی طریقے سے حوض کوثر پر پانی پیتے ہی ہماری جو ہے نا ہماری کیمسٹری چینج ہو جائے گی. سو دیٹس سم تھنگ وچ از اے ریکوائرمنٹ. اٹ از ناٹ جسٹ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے نا اذن دے دیا کہ اللہ کی طرف سے کہ ہاں یہ لو تمہیں شفاعت مل گئی، مگر آگے جو کام ہونا ہے بالکل جنت کی لائف سٹائل کا، وہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم نے وہی والا کوثر والا پانی پی لیا ہوا. اب یہ بڑے مزے کی کلیکشن بنا ہے کہ آپ اسی بات سے وہ دانا کھانے سے حاجت آئی ہے اور وہ پانی پینے سے حاجت ختم ہو گئی ہر قسم کی. بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کسی اور دن لمبا کریں گے، آپ کو میتھ سمجھ آ گئی سر. سو the real thing is کہ کوثر جو ہے نا، کوثر وہ جس طریقے سے ہم نے ملینز اور بلینز لوگوں سے بھرنی ہے نا، وہ ہے اصل میں اس بات کا جواب جس کی شان نزول کے اندر ترتیب بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سورہ کوثر آئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے فوت ہونے کے بعد آئی نا، نبی اسلام کے جو بیٹے تھے یا قاسم کے، تو ان دونوں میں سے ایک کے، تو جب عرب نے کہا نا کہ اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرا اوریجنل پرپس تھا وہ کتنے بندوں کو پہنچانے کا تھا. یہ لوگ جو ہنس رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا، تو بس نماز پڑھ اور ون ہر نا سینے پہ ہاتھ باندھ، ون ہر ہوتا ہے نا سینے پہ ہاتھ باندھ، تو فصل لے لی ربی کا ون ہر کی، بس تو جسٹ بی ہمبل ٹو گاڈ کہ دیکھ تجھے میں نے کیا دے دیا. نبی اسلام کو پھر وہ والا ویژن دکھائے گئے کہ جس میں بلینز آف مسلمز اور علم غیب سے دیکھ انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ کوثر غیب کا علم بھی ہے. ہاں نہیں، مگر یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریچ آف لاجک ہی ہوگا جس نے کہہ دیا کہ کوثر غیب کا علم ہے. کیونکہ اگر کوثر غیب کا علم ہے تو سورہ کوثر کے بعد نبی اسلام کے بعد کے ساتھ وہ واقعات ہوئے جس میں نبی اسلام نے خود کہا مجھے اس کی خبر نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ نے سارا غیب کا علم نبی علیہ السلام کو دیا. اگر کوثر غیب کا علم ہوتا وہ تو obvious ہاں کیونکہ میری جو بات ہوئی بدے سے اس نے بات کریں کافی سارے مطالب نکالے جاتے ہیں, مگر دیکھیں جس مطلب کے اوپر ہماری جو سینس ہے وہ پرپز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے, وہ مطلب کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے. بے شک اس کے اور بھی مطلب ہوں, اہل تشیعوں کے ہاں ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہاں ہوں. Point is, what is the use of that meaning? The use of that meaning is very clear by Hawz Kausar and kasrat of all the human beings. Human beings جو نبی اسلام کی امت کی کثرت ہے, اتنا یوزفل میننگ ہے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور میننگ کی ضرورت جو ہے نا اس طریقے سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا غیب کا پورا کانسیپٹ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اتنا دے دیا. کل علم دیکھیں, یہ یاد رکھیے گا, جب کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہے تو میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کتنا علم ہے غیب کا, جتنا اللہ کے پاس ہے. بس یہ پوچھیں ہر مسلمان کو, تو کوئی بھی نہیں مانتا اتنا, تو کوئی بھی کسی کے پاس علم نہیں مانتا. تو بس کوئی بھی مسلمان ایسے نہیں مان سکتا کہ ہاں جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا نبی علیہ السلام کے پاس ہے. سو اگین فروٹ لیس ڈسکشن ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کتنا غیب کا علم ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کا کوئی کہیں سے شریعت کے اوپر ہمارے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا کہ اس وجہ سے ہمیں یہ چیز کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی.